میں ایران کی جنتا کے ساتھ اور ان کے نمائندے جو یہاں پہ ایمبیسڈر صاحب موجود ہیں اپنی سالیڈیرٹی، اپنی کنڈولنسز پیش کرنا چاہتی ہوں. جس طرح سے سامراجیہ وادی طاقتوں نے جو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہیں. مجھے بھی آپ تمام کی طرح بہت دکھ اور افسوس اور غم ہے کہ ایران کے اندر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب کو امریکہ اور اسرائیل نے، اتنے سارے ملکوں کے جو سرکاریں ہیں وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہیں. بہت ساری سرکاریں ان کے ساتھ ہیں. پورے مڈل ایسٹ میں دیکھیے کیا حال ہے. انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اور آواز نہیں اٹھائی جا رہی. جو دیش بدھ کا دیش ہے، جو شانتی کا دیش ہے، اس سے آواز نہیں اٹھ رہی ہے. اور یہ دو راہو کیتو جیسے ٹرمپ اور نیتنیاہو کس طرح سے حاوی ہو رہے ہیں اس پورے صورتحال میں، اسرائیل کی بربرتا پیلسٹائن کے خلاف. لیکن پچھلے 2 سال میں ساری حدیں پار ہو گئی ہیں. تو اس سب کے سامنے ایک ملک مضبوطی سے ٹکا ہوا تھا اور وہ تھا ایران. ایران کو قبضے میں کرنے کے لیے کتنے جھوٹ پھیلائے گئے کہ نیوکلیئر ویپنز بنا رہے ہیں. وہ آپ کو تیل اپنا نہیں بیچنا چاہتے ہیں، اپنا کنٹرول نہیں دینا چاہتے ہیں، اپنے ریسورسز کا کنٹرول نہیں دینا چاہتے ہیں. اس لیے آپ کو انہیں ختم کرنا ہے. اور ایران کے ساتھ ہم یہ حوصلہ ہم چاہتے ہیں، میں اپنا یہ امید پرکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایران یہ جنگ جیتے گا. ہم سب ایک ہیں. اگر آپ کا خون ابلتا ہے انصاف کے خلاف تو آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری بہن ہیں اور ہم ایک ہیں. شہید کر دیا ہے. یہ دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز سید علی خامنئی کی آواز تھی کہ آج دنیا کے اندر سب سے بڑا ٹیررسٹ اگر کوئی حرکت ہے تو وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانے والی. بہادر وہی ہوتے ہیں جو مرنا جانتے ہیں. جب ہم عزت سے جی نہیں سکتے تو جینے کا بھی کوئی لابھ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہادت ان کو سمرپت ہے. کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پڑوسی کا بچہ مر جائے چاہے ہماری دیوار گر جائے. لیکن جنتا نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے. شاہین باغ میں بھی کل ہوا، علی گڑھ میں بھی ہوا. پورے ہندوستان میں آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے کہ ہم لوگ ظلم کے خلاف ہیں اور جو ظلم کرے گا اس دیش کے خلاف ہے. ناانصاف کے خلاف جو بھی انجسٹس ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. خامنئی صاحب شہید ہو گئے اور ہم سب لوگوں کو جو انصاف پسند لوگ ہیں انہوں نے ہمیں جمع کیا، ساتھ کیا، اکٹھے کیا کہ ہم وہاں رجیم چینج کریں گے. اور وہاں پہ عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. جب سے 1979 سے یہ نیا ایران ریولوشن ہوا ہے اس وقت 35% جو تھی ویمن ایجوکیشن تھی اور اس وقت وہاں پہ 75 سے ایبو ویمن ایجوکیشن ہے. اور ہمیں بہت دکھ ہے، عظیم جو لیڈر ہے وہ شہید ہو گئے اور ان بچوں کو، ٹیچرز کو جو علم کی روشنی سے دنیا کو نور پھیلانا چاہ رہے تھے، ان سے ہماری تعزیت ہے. ان فیملیوں کے دکھ ہم ان کے ساتھ ہیں. کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گولی نہ جانے باغ تو سارا جانے. اب میں کہوں کہ ہم تکلیف میں ہیں، شدت کی تکلیف ہے، درد ہے، افسوس ہے، کیا بتاؤں. لیکن آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو آپ کا جذبہ دیکھا، آپ کی ہمت دیکھی. آیت اللہ صاحب کا ذکر ہوا، خامنئی صاحب کا، اور ان کی شہادت کا ذکر ہوا. کچھ یہ اندازہ ہوا کہ اور مضبوط ہو گئے ہیں آپ، اور مضبوط ہے آپ کا عہد کہ ظلم کا سامنا آپ کریں گے. دوستوں، جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ یدھ چل رہا ہے. امریکہ کو لگا تھا، اسرائیل کو لگا تھا کہ وہ ایک دن میں یدھ ختم کر دیں گے. انہوں نے ان کے سپریم لیڈر کو مار گرایا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اور یہ شہید اور یہ مارا گیا ہے یہ ایران کی جنتا کے کارن کیا گیا ہے. انہوں نے کئی بھاشن دیے، کئی میسج دیے کہ ایران کی جنتا سڑک پر آ جائے اور ستا بدل دے، پر ایسا ہوا نہیں. ایران کی جنتا سڑک پر نہیں آئی کسی بھی ودروہ کے لیے، تب کہ وہ اپنی سرکار کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی دکھی. ہر چیز کے لیے کھڑی رہی، ہر لڑائی میں کھڑی رہی اور کھل کر علی خامنئی اور اب
ان کے بیٹے مجتبی خمینی کے ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے۔ یہ لڑائی اتنی آگے بڑھے گی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اس لڑائی میں ساری مانوتا کی حدیں یو ایس اے، ٹرمپ اور نیتن یاہو نے ناپ دی۔ بم گرا دیا بچیوں کے، ایران کی بچیوں کے اسکول میں، اور تقریباً 165 بچیاں شہید ہو گئیں۔ بھارت جس کی نیتی ایک نان الائنمنٹ کی رہی ہے، کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہا ہے، سب کے دکھ اور درد میں شریک رہا ہے، وہ بھارت اس بیچ خاموش رہا۔ یہ ایک سوال بنتا گیا، پوری دنیا میں سوال بنتا گیا۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یدھ شروع ہونے سے پہلے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی کی ملاقات نیتن یاہو سے ہوئی تھی۔ انہوں نے اسرائیل کو فادر لینڈ کہا تھا، اور وہاں سے میڈل بھی کی تصویریں آئی تھیں، اور خوب ہنسی مذاق اور ہاتھ ملانے کے ویڈیو وائرل ہوئے تھے۔ انہوں نے اسرائیل چھوڑا، اور اسرائیل نے ایران پر آتنکوادی حملہ کر دیا، اور علی خمینی کی شہادت ہو گئی۔ بھارت کی طرف سے، سرکار کی طرف سے کوئی سندیش نہیں آیا۔ ابھی حال ہی میں کل کی بات ہے، پردھان منتری نے ایران بات کی اپنے تیل ٹینکر کو نکالنے کی۔ ایران نے کہا کہ آپ کے ٹینک کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو سیف پیسج دیا جائے گا، اور ایران نے اپنی دوستی نبھائی اور بھارت کو سیف پیسج دیا۔ لیکن یہ جو خاموشی ہوئی ہے، اس خاموشی نے ایک چرچا کو جنم دے دیا ہے۔ دلی، دیش کے کئی راجیوں میں ورودھ پردرشن ہو رہے ہیں، لوگ کنڈولنس میٹنگ کر رہے ہیں، کھل کر ایران کا سمرتھن دے رہے ہیں، اور دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اس لڑائی میں جیت ایران کی ہو۔ ایسے ہی ایک کنڈولنس میٹنگ اسلامک کلچرل سینٹر لودھی روڈ میں ہوئی۔ آئیے چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ نندیتا نارائن صاحبہ، آپ دلی یونیورسٹی کی پروفیسر رہی ہیں میتھمیٹکس کی۔ آپ دلی ٹیچرز فیڈریشن جو کمیونسٹ پارٹی، مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کا دلی یونیورسٹی کا ٹیچرز ونگ ہے، آپ اس کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں۔ آپ ٹوٹا کی بھی آپ پریزیڈنٹ، غالباً پریزیڈنٹ یا سیکریٹری رہی ہیں، کہ آپ ایکٹیوسٹ ہیں، اور ہر ظلم کے خلاف آپ کو دلی میں نندیتا نارائن جی دکھائی دیتی ہیں، بولتی ہوئی بھی، پروٹیسٹ کرتی ہوئی بھی، اور لڑتی ہوئی بھی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں ایران کی جنتا کے ساتھ اور ان کے نمائندے جو یہاں پہ ایمبیسڈر صاحب موجود ہیں، اپنی سولیڈارٹی، اپنی کنڈولنسز پیش کرنا چاہتی ہوں، اور اپنا گہرا دکھ جس طرح سے سامراجیہ وادی طاقتوں نے، جو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہیں، آج سے نہیں بہت پہلے سے ہیں، لیکن آج کے دن جس طرح سے یہ گنڈا گردی، یہ بربرتا، جھوٹ اور بہت ہی گھنونے کرائم، سیکس کرائمز اتیادی کے سہارے پوری دنیا پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان کی ہیڈز آف اسٹیٹ کو بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور کس طرح سے اتنے سارے ملکوں کے جو سرکاریں ہیں وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہیں۔ لوگ نہیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن بہت ساری سرکاریں ان کے ساتھ ہیں۔ پورے مڈل ایسٹ میں دیکھیے کیا حال ہے، اور یہ دو راہو کیتو جیسے ٹرمپ اور نیتن یاہو کس طرح سے حاوی ہو رہے ہیں اس پورے صورتحال میں۔ اور پچھلے 2 سال سے خاص طور سے 1948 سے تو چل ہی رہا ہے اسرائیل کی بربرتا پیلسٹائن کے خلاف، لیکن پچھلے 2 سال میں ساری حدیں پار ہو گئی ہیں۔ جو قتل عام وہاں پہ 70,000 سے زیادہ سویلینز کا ہوا، اور اس میں میکسیمم عورتیں اور بچے تھے، اور وہ چلتا ہی جا رہا ہے۔ تو اس سب کے سامنے ایک ملک مضبوطی سے ٹکا ہوا تھا، اور وہ تھا ایران۔ ایران کو قبضے میں کرنے کے لیے کتنے جھوٹ پھیلائے گئے کہ نیوکلیئر ویپنز بنا رہے ہیں، اور پھر وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو سکتا ہے رہے ہوں، ہم نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہے، نہ ہم کوئی تھیوکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے دیش ہیں جہاں پہ تھیوکریسی ہے، بہت سارے دیش ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، جہاں پہ ہم سہمت نہیں ہیں کئی چیزوں سے، پالیسی سے، لیکن ہم نے طالبان کو یہاں پہ ہماری سرکار نے ریڈ کارپٹ ویلکم دیا۔
یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، کیونکہ آپ وہ آپ کو تیل اپنا نہیں بیچنا چاہتے ہیں، اپنا کنٹرول نہیں دینا چاہتے ہیں، اپنے ریسورسز کا کنٹرول نہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو انہیں ختم کرنا ہے. اس لیے آپ نے عراق کو ختم کیا، آپ نے لیبیا کو ختم کیا، آپ نے سیریا کو، آپ نے اس کے پہلے افغانستان کو ختم کیا، اور کہیں بھی آپ جنگ جیتے نہیں. آپ نے اس دیش کو تباہ ضرور کیا لیکن آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوا. آپ کی اپنی جنتا جو ہے وہ پریشان ہے، اکنامک ڈسٹریس میں ہے. جس طرح سے اکنامک پالیسیز امریکہ کی چل رہی ہیں، اپنے دیش کے ہت میں نہیں ہو رہا یہ سب. لیکن اپنے کرائمز پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ دونوں جو ہیں نیتن-یاہو اور ٹرمپ، یہ مل گئے ہیں اور اپنی کانگریس سے بنا پوچھے سب غیر قانونی طریقے سے، یو این کو تو بالکل کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ اس طرح سے انہوں نے ایران پہ حملہ کیا. اور اب پوری خبریں آ نہیں پا رہی ہیں لیکن ایران ڈٹ کے ان کا سامنا کر رہا ہے. اس کی ٹاپ رنگ لیڈرشپ کو ختم کر دیا. جس طرح سے یہ اساسینیشن کیا گیا، میں سلام کرتی ہوں اور شہید مانتی ہوں وہاں کے جو آیت اللہ جی ہیں اور ان کی پوری فیملی کو جس طرح سے شہید کیا گیا. میں اپنا گہرا دکھ یہاں پہ اس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں اور ایران کے لوگوں کے ساتھ اور دنیا کے ہر انصاف پسند انسان کے ساتھ میں اپنی سولیڈارٹی ایکسپریس کرنا چاہتی ہوں. اور کندھے سے کندھا ملا کے ہمیں چلنا ہے آگے، چاہے ہم کسی بھی مذہب کو مانتے ہوں یا نہیں مانتے ہوں. اگر ہم انسانیت کو مانتے ہیں، سچائی کو مانتے ہیں اور ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے کے لیے ہم تیار ہیں، تو ہم سب ایک ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، بہن بہن ہیں. اور ہم مل کے ہی ہم کو اس دنیا میں جو چل رہا ہے، یہ ظلم کا جو دور چل رہا ہے، دنیا کے لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی مسلم کا سوال نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی یہ اسلامک دیش مڈل ایسٹ میں ہیں انہوں نے غزہ کا ساتھ نہیں دیا اور اب اپنے زمین کو انہوں نے یو ایس کو اور اسرائیل کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی. وہاں ملٹری بیسز ہے، ان کا استعمال کیا جا رہا ہے انٹیلیجنس کے لیے، اٹیکنگ کے لیے. تو اس میں انصاف پسند لوگوں کو ایک ہونا ہے، سچائی پسند لوگوں کو ایک ہونا ہے. اور جتنا میں اپنی طرف سے ایز این انڈیویجول کر سکتی ہوں، ہمارا سنگٹھن کر سکتا ہے، جتنا بھی ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں اور دنیا میں ایک اس کے خلاف اپوزیشن تیار کر سکتے ہیں تاکہ ان بدماشوں کو ہرایا جائے. ان کے ہاتھ سے جو کنٹرول کر رہے ہیں پوری دنیا کو، ابھی ان کو ہرانا بہت ضروری ہے. اور ایران کے ساتھ ہم یہ حوصلہ ہم چاہتے ہیں، میں اپنا یہ امید پرکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایران یہ جنگ جیتے گا اور ایران کے ساتھ جتنے بھی انصاف پسند ملک ہیں دنیا بھر میں وہ سب اس جنگ کو جیتیں گے، انسانیت جیتے گی. اور اگر کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اگر ہمارے پلانٹ کو سروائیو کرنا ہے، نہیں تو یہ جو وشو ہے وہ سروائیو نہیں کرے گا. تو چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں یا کرسچن ہوں یا کوئی بھی ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، ایتھیسٹ ہوں، ہم سب ایک ہیں. اگر آپ کا خون ابلتا ہے انصاف کے خلاف تو آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری بہن ہیں اور ہم ایک ہیں. مجھے بھی آپ تمام کی طرح بہت دکھ اور افسوس اور غم ہے کہ ایران کے اندر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب کو امریکہ اور اسرائیل نے شہید کر دیا ہے. تو ہم اس موقع پر ایران کے لوگوں اور دنیا بھر میں تمام مظلوموں کو اس موقع پر تعزیت پیش کرتے ہیں. ہمارا سمجھنا یہ ہے کہ سید علی خامنئی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ امریکہ اور اسرائیل ان کے ظلم و زیادتی کے خلاف دنیا بھر میں سب سے طاقتور آواز ہے. تو یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی. یہ صرف ایران یا صرف اس کو عالم اسلام تک محدود نہیں سمجھا جائے گا
یہ دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز سید علی خامنہئی کی آواز تھی۔ اس موقع پر امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا ہے، وہ حملہ دنیا کے اندر ممالک کی ان کی ساورنٹی کو ختم کرنے والا ہے۔ یہ ایک ملک پر حملہ نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر آزاد ممالک کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر بین الاقوامی جو امن و انصاف کی حکمرانی ہے اس پر حملہ ہے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کی حرکت گلوبل پیس کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ آج دنیا کے اندر سب سے بڑا ٹیررسٹ اگر کوئی حرکت ہے تو وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی ہے۔ تو ہم دنیا بھر سے یہ چاہتے ہیں، دنیا کے سب بڑے بڑے ملکوں سے چاہتے ہیں، عوام سے چاہتے ہیں کہ ہم کو دنیا کو امن کا، انصاف کا گھر بنانا ہے تو ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اس موقع پر جو جنگ جاری ہے، جیسے ہم سے پہلے دوستوں نے کہا کہ اس میں انشاءاللہ ایران کی فتح ہوگی۔ یہ ایران کی فتح مظلوموں کی فتح ہو، یہ ایران کی فتح صرف ایک ملک کی فتح نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کی فتح ہوگی اور مظلوموں کی فتح ہوگی۔ جو عرب ممالک ہیں جو ایران کے قرب و جوار میں ہیں، ہم ان سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ عرب ممالک اپنی زمین اور اپنا اسپیس اور اپنے ریسورسز ان کا خود تحفظ کریں اور ایران پر یا کسی بھی پڑوسی ملک پر حملہ کرنے میں وہ امریکہ اور اسرائیل کے مددگار نہ بنیں۔ ہم اس موقع پر ایران مجبور ہے، کیونکہ ایران نے جنگ کا آغاز نہیں کیا ہے، ایران پر جنگ مسلط کی گئی ہے، وہ اپنے دفاع میں لڑ رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم ایران سے درخواست کرتے ہیں کہ عرب ممالک میں فوجی اڈوں پر حملہ وہ اس کا حق ہے، لیکن جو عوام ہے یا جو جنرل پلیسز ہیں، جو سول انسٹالیشنز ہیں، اس پر حملہ نہ ہو۔ ہم کوشش کریں، کیونکہ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے سب مل کر لڑنا ہے۔ ہم اس کو آپس کی جنگ میں ہم تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہم ہمارے ملک بھارت میں ایک شروع کی گفتگو سن رہا تھا، ہم امریکہ اور اسرائیل کے یا کسی کے بھی امپیریلزم کے خلاف ہیں، لیکن ہمارا ملک ہندوستان دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، جمہوری ملک ہے، تاریخی ملک ہے، ایک تہذیب سے مالا مال ملک ہے۔ ایران اور بھارت کے بہت قدیم تعلقات ہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو اسرائیل اور امریکہ کا مددگار نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے ملک کو غیر جانبدار رہنا چاہیے یا مظلوم کا حمایت کرنے والا بننا چاہیے، یا کم از کم یہ ہے اگر ہمارا ملک موجودہ حالات میں مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، مجبوری ہے، تو کم از کم غیر جانبدار رہنا چاہیے
یا پھر اس کو مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے ظلم کا شکار ہے، اس لیے ہم کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں اپنی بات کہ یہ جو ہمارا ملک ہے، بسنے والے جو مسلمان ہیں ملک بھر میں یا دنیا بھر میں، ہم ایک پوری امت سب مل کر ایک جٹ ہو کر ان حالات کا مقابلہ کریں. لیکن جیسے ہماری بہن نے کہا کہ یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے، صرف سب مسلمانوں کو مل کر نہیں بلکہ سب انصاف پسند لوگوں کو مل کر لڑنا ہے. اور صرف امریکہ اور اسرائیل ہی ظالم نہیں ہے. اگر ہمارے ملک ہندوستان میں، بھارت میں جو لوگ بھی اسرائیل کے، امریکہ کے مددگار ہیں، وہ بھی ظالموں کے ساتھ ہیں. ان ظالموں کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. میں اس پیغام کے ساتھ خاص طور پہ سفیر ایران تشریف فرما ہے، میں اپنی جانب سے، جماعت اسلامی ہند کی جانب سے، ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے، ایران سے، اور جو کچھ وہاں ظلم و زیادتی ہو رہی اس پر اپنے دکھ کا، اگانگت کا، ان کے ساتھ اپنے جذبات کا، اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا اور تعزیت کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. گرو نانک کا ایک شبد ہے، مرن منسا سوریہ حق ہے. بہادر وہی ہوتے ہیں جو مرنا جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے شہادت دی ہے انہوں نے وہی راستہ پکڑا جے جیوے پتلتی جائے سب حرام جیتا کھائے. جب ہم عزت سے جی نہیں سکتے تو جینے کا بھی کوئی لابھ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہادت ان کو سمرپت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیغام جو گروؤں نے دیا، مجھے یاد ہے کہ کیندری سنگھ سبھا جو سردار حکم سنگھ جو لوک سبھا کے اسپیکر رہے، انہوں نے ثابت کی تھی، ان کی طرف سے بھی اس پر پیغام آیا ہے کہ ہم سب اور سکھ ریپرزینٹیٹیو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور تہران خاص طور پر ہز ایکسلنسی بیٹھے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جہاں سکھوں کے جتنے سمبند، بہت نزدیکی سمبند شاید ایرانین کے ساتھ ہے اور ایران کے ساتھ ہے پرانے، اور گرو نانک بھی وہاں گئے ہیں. میں اتنا ہی کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج موقع ہے ہم سب کو مل کر اس طاقت کے ساتھ کے مقابلے پر کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ہم عزت اور سمان کی زندگی جی سکیں. یہی میں کہنا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. حضرات، مجھے اس موقع پر ایک مشہور شعر یاد آتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہاں پر ہم لوگ تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں کافی کچھ کہا جاتا ہے، ہمیشہ کہا جاتا رہے گا. فارسی کا ایک مشہور شعر ہے کہ بنا کردن چے خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن خدا رحمت کو ندی پاک عاشقان پاک دی نظر. اصل بات یہ ہے کہ آج جو ظلم امریکہ اور اسرائیل مل کر پوری دنیا پر کر رہے ہیں، اور خاص طور سے فلسطین اور اس کے بعد اب ایران اس کا شکار ہو رہا ہے. ہمیں اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنی ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ حق اور صداقت کا ساتھ دیا ہے. فلسطین جو قائم ہوا تھا اس وقت اس کا ساتھ دیا، اسرائیل کی مخالفت کرتے رہے. بعد میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا. لیکن آج جو حالات ہیں اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر امن کو خطرہ ہے، اگر پوری دنیا کو کہیں ایٹم بم سے خطرہ ہے تو امریکہ سے ہے. میں ایک بات کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو UN کے اندر بات کہی جاتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، انٹرنیشنل لا کی بات کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب جنگ کے اندر معصوم انسانوں کو نہیں مارنا چاہیے، ملٹری ٹارگیٹس ہونے چاہیے. لیکن جب سے دنیا کی تاریخ بنی ہے آج تک اگر سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن کیا ہے تو وہ صرف ایک ملک نے کیا ہے، وہ ہے امریکہ. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پورے 2 ملک جو ہیں خاک کر دیے گئے اور جلا کے خاک کر دیے گئے، کبھی نہیں ہوا ایسا. اور اس قوم کی بربریت دیکھیے، جب آپ نے پہلے ایٹم بم گرایا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اس کے بعد ان شیطان فشوت لوگوں نے دوسرا ایٹم بم گرایا. ایسی قوم سے ہم یہ جو حکمران ہیں، جو ان کی حکومت ہے،
उनसे ये सोचें कि वो दुनिया के अंदर इंसाफ कायम करेंगे, ये नामुमकिन है। जहाँ तक यूएनओ का ताल्लुक़ है, हम जानते हैं कि डिबेटिंग क्लब है। एक शायर ने बहुत पहले कहा था कि अमन व इंसाफ का पैगंबर है यूएनओ, इसमें यूएसए का यू है और बाकी नो ही नो। न्यूयॉर्क में बैठ के, और वो आप देखिए कि शैतानियत की इंतहा है कि जब वो कह रहे हैं कि ईरान का आइंदा हुक्मरान कौन होगा वो मैं तय करूँगा। एक साहब ने बहुत अच्छा किया कि आप न्यूयॉर्क का मेयर तो तय नहीं कर सकते, आप ईरान का हुक्मरान कैसे तय करेंगे। तो जो इस पर हालत है, और अफसोस की बात और है, कुछ लोग जो हैं इतने अंधे हो जाते हैं दुश्मनी में कि उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं। एक बड़ा मशहूर क्या कहते हैं कहावत है कि हम ये चाहते हैं कि पड़ोसी का बच्चा मर जाए चाहे हमारी दीवार गिर जाए। तो आज बदकिस्मती से कुछ लोग इस मुल्क के अंदर ऐसे ही कर रहे हैं कि आप देखिए पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गई, और जो कुछ भी हालात आने वाले हैं। इसके बावजूद ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे वज़ीर आज़म जब गए हैं उसके दूसरे दिन ही हमला हो गया। जिस दिन वो गए गले मिले हैं उनसे और ये कहा है कि मेरे बेहतरीन दोस्त, दोनों ने एक दूसरे के बहुत कसीदे पढ़े हैं, और उसके बाद दूसरे दिन ही हमला हो गया। और मुझे बात कहने दीजिए कि ठीक है, हमास के हमले के अंदर जो लोग मरे थे, जो सिविलियंस मरे थे, उनके साथ इज़हार हमदर्दी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ गाज़ा के अंदर जो लाखों आदमी मरे हैं उसके लिए 2 लफ्ज़ आज तक नहीं कहे हैं। ये हम जो मुश्किल ये है कि आज हम पूरी दुनिया को तो कहते हैं, लेकिन हम इंफरादी तौर से भी देखें, ज़ाती फ़ायदे के लिए ज़रा ज़रा से ज़ालिमों का साथ दे रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा बहुत हमें कुछ नफ़ा हासिल हो जाए। बहरहाल जो कुछ ये हो रहा है दुनिया के अंदर, उसका यकीनन असरात जो होंगे, ईरान को तो जाहिर बात है वो तबाह कर रहे हैं। और एक बात और सोचने की है, कोई सोच सकता था कि ईरान जो है वो अमेरिका का मुकाबला करेगा? भाई खुल के तो आप देखिए कि रूस भी खुल के नहीं आ रहा, चीन भी खुल के नहीं आ रहा, जो एटॉमिक पावर है वो एक तरफ है, रूस और क्या कहते हैं बरतानिया वगैरह, लेकिन ईरान जैसा मुल्क अकेला, और वो अमेरिका का जो सुपर पावर अपने आप को कहते हैं उनका मुकाबला कर रहे हैं और सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं साहब सरेंडर कर दीजिए, एक ही हल है, वरना मैं ख़त्म कर दूंगा। ये फ़िरौन की ज़ुबान बोल रहे हैं कि ये मालूम होता है कि हयात ज़िंदगी और मौत जो है वो इनके कब्जे के अंदर है, क्यों कहते हैं मैं ईरान को तबाह कर दूंगा और वो मैं तय करूँगा। और वो अब वो यूएनओ को छोड़ के वो बोर्ड ऑफ पीस भी खुद बनाएंगे। तो बहरहाल अफसोस की बात ज़रूर है कि जो कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है, हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, और वो ये कि इस मुल्क के अंदर जहाँ हम रह रहे हैं, हम उन इंसाफ पसंद लोगों का साथ दें जो फ़लस्तीन की हिमायत में, ईरान की हिमायत के अंदर और दुनिया के तमाम मज़लूमों की हिमायत के अंदर खड़े हुए हैं। हम उनके आवाज़ मिलाएं, और जो उनके हामी इस मुल्क के अंदर हैं उनके साथ भी उनके मुखालफत करें और अमन इंसाफ का साथ दें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हक़ की फतेह होगी और बातिल जो है वो सिरसंग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंसानियत का कत्ल हो रहा है और आवाज़ नहीं उठाई जा रही। जो देश बुद्ध का देश है, जो शांति का देश है, उससे आवाज़ नहीं उठ रही है, लेकिन जनता ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। और ये सबूत है आज की सभा जो हमारी हो रही है। शाहीन बाग में भी कल हुआ, अलीगढ़ में भी हुआ, पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ उठनी शुरू हो गई है कि हम लोग जुल्म के खिलाफ हैं, और जो जुल्म करेगा उस देश के खिलाफ है। लेकिन सरकार सो रही है, सोने दीजिए सरकार को, हमको अपना काम करना है। खोमेनी साहब का जो कत्ल किया गया, शहीद हुए, इसमें कहाँ कोई दो राय है। ये पैगाम गया है पूरी दुनिया को। लेकिन मिडिल ईस्ट में आपने ये भी देखा कि कैसे अमेरिकी अड्डे बन गए, कैसे वहाँ के मुल्क अभी पूरी तरीके से साथ नहीं आए हैं। इनको भी गंभीरता से लेना होगा। हम इंसानियत को जिंदा रखना जानते हैं, और तभी ये दुनिया चली आ रही है और आगे भी चलेगी। यही पैगाम है। हमारी इस सरकार से भी अपील है, जबकि हम सरकार का हिस्सा हैं, एनडीए के पार्टनर अलायंस हैं, कि जरा गंभीरता से सोचिए कहाँ पहुँच रहे हैं हम, क्या नतीजे होंगे इसके। अभी 8 दिन का वार चली है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, इकोनॉमी कहाँ जाएगी, देश की आवाम कैसे सरवाइव करेगी। इस चीज़ों को गंभीरता से सोचना होगा और उसको लागू करना होगा।
آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, سرکار کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن وہ مجبوریاں سے اس سے زیادہ ضروری کام ہے کہ دیش زندہ رہے گا, دیش کی جنتا زندہ رہے گی, اکنامی سروائیو کرے گی, انسانیت ہوگی, تب جا کے وشو شانتی ہوا کرتی ہے. ہم کو آواز تو اٹھانی پڑے گی اور ہم نے آواز اٹھائیں گے. یہ پیغام آج جائے گا اور اس کو ہم پورے دیش میں لے جائیں گے. یہ بہت بڑا پیغام ہے. ایران کے ایمبیسڈر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی سن رہے ہیں ساری چیزوں کو. میڈیا دکھائے نہ دکھائے ہم کو نہیں فرق پڑتا, جنتا کو فرق نہیں پڑتا. جو اندر سے آواز آتی ہے, جو اندر سے ہمارا خون ہے, وہ سب کا ایک خون ہے. گنگا جمنی تہذیب کے ہم لوگ روز محاورے پڑھتے ہیں, وہ آج بھی زندہ ہے, کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا ہے. جو خمینی صاحب کو میری سچی شردھانجلی, ہر طریقے سے شردھانجلی. اور میں صرف سب سے اپیل یہی کروں گا, اس آواز کو اور بلند کریے, تبھی آپ کی آواز سنی جائے گی اور تبھی کوئی رستہ نکلے گا. پرستھتیوں سے ہی رستہ نکلتا ہے. بالکل مایوس نہیں ہونا ہم لوگوں نے سے. ہمارے یہاں سے, ہمارے دیش میں آزادی کے لیے کتنے لوگوں نے شہید بنے. سکھ قوم نے کتنی قربانیاں دی, باقی لوگوں نے کتنی قربانیاں دی. ان سب کو سلام, اور ساتھ میں خمینی صاحب کو بھی سلام. بہت بہت دھنیواد. آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب تمام چیزیں ناقابل برداشت ہیں. ابھی جو یہ جو جنگ چل رہی ہے, دراصل یہ جنگ امریکی سامراجیواد اور دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں ان کی ایک گٹھ جوڑ ایک طاقت ہے جو آج ایران کے اوپر اس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس دیش کی یا دنیا کی جتنی بھی وامپنتھی شکتیاں ہیں وہ ہمیشہ ہی امریکن سامراجیواد کے خلاف لڑی ہیں اور لڑتی رہیں گی. لیکن ان حالات میں مجھے کہتے کہتے ایک شعر یاد آ گیا ہے خامنئی صاحب کے لیے کہ زیست اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس, یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے. تمام لوگ, ہم سب تمام لوگ آج ہیں, کل نہیں رہیں گے. لیکن کچھ شخصیت, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے ان کی شہادت پر آج یہ پوری دنیا کے اندر شوکا کل لوگ ہیں. ہر جگہ سے, دنیا کے ہر خطے سے یہ آواز آ رہی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو میں نے اس چیز کو دیکھی پریکٹیکلی, میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں لکھنؤ والا ہوں. میری جو ایجوکیشن ہے وہ بھی کنگ جارج میڈیکل کالج سے ہوئی ہے. اور پرانا لکھنؤ جس کو ہم بالکل بائی برتھ دیکھتے چلے آ رہے ہیں, ایک تنازع ہمیشہ شیعہ اور سنی کا ہم نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں جب ہم وہاں گئے اور ہم نے دیکھا تو کسی بھی طرح کا اس ایشو کے اوپر دونوں لوگوں میں, دونوں فرقوں میں کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہیں رہا. اور اس ایشو کے اوپر تمام شیعہ حضرات, تمام سنی حضرات اور سب تمام ترقی پسند لوگ سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے اس کی مذمت کر رہے ہیں. ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم اس امریکی سامراجیواد کا کس طرح سے مقابلہ کریں گے. اور یہ صرف سوال ہمارے سامنے دیش کے نہیں ہے, پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہے کہ ہم کو امریکی سامراجیواد کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے. بڑا افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ ہماری سرکار نے اس انسیڈنٹ کے بعد, اس اسیسینیشن کے ہفتے بھر کے بعد اپنے فارن سیکریٹری کو ایمبیسی میں بھیجا ہے اس چیز کے لیے. آج تک بھارت کے پردھان منتری کے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکلا کہ وہ اس چیز کی مذمت کریں یا کنڈولنس کے لیے 2 شبد بول دیں. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تمام راجنیتک پارٹیوں کے اپنے کچھ اصول ہیں, لیکن اس طرح کے حالات میں کم سے کم اس چیز کو اس سے سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر جو ہمارے دیش کی ایک پرمپرا رہی ہے اس کو نبھاتے ہوئے اس سرکار کو ہر حالت میں اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور میں بھارت سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہر حال میں اس ایشو کو بہت ہی سیریسلی ڈھنگ سے لے. اگر وہ نہیں لیتے تو اس کا خامیازہ آج نہیں کل
تو ہم کو بھی بھگتنا ہے. اس چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن دیش کی راجنیتی نے جس جگہ پر ہم کو الجھا کر کے رکھا ہے, ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. آج کی اس محفل میں دیکھ رہا ہوں, آج اس میٹنگ میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں, ہماری بہنیں یہاں پر موجود ہیں. میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. آج 8 مارچ انٹرنیشنل ویمنس ڈے. اب اس موقع پر یہاں پر موجود سبھی مہیلاؤں کو میں اس کی مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اب ان کی تربیت میں, آپ 50% پاپولیشن ہے پوری دنیا کی, آپ ہی لوگ ہیں, یہ مہیلائیں ہیں جو اپنے بچوں کو پرورش کر کے ان کو جس طرح سے بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں, یہ سبق پہلے ماں دیتی ہے. اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس تمام چیز, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کی مذمت کریے اور اس کے لیے کھڑے کریے. اور آگے آنے والے وقت میں ہمیں ہر حالات میں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو گیا, لیکن اب ہمیں دوسرا کربلا کسی قیمت پر نہیں دہرانا چاہیے. اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ صرف ہم نہیں کریں گے, ساری دنیا کی بام پنتھی طاقتیں بھی کریں گی. اور جو ترقی پسند لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی طاقتوں کا ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ سمرتھن کریں گے. اس تمام حالات کو دیکھتے ہوئے میں پھر بھارت سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ ان سب تمام چیزوں کے مد نظر وہ جو جنرلی لوگ کہہ رہے ہیں, اور وہ میں بھی کہنا دینا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو برا لگے, کہ یہ جو ایپسٹین فائل ہے یہ ہو سکتا ہے بہت حد تک اس کا نتیجہ ہو. یہ بے شک یہی چیزیں ہیں, یہی ہوا ہی ہے. آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ ایک سمپل مدرسے پر بمباری کرتے ہیں, جو اس پوری دنیا کے یدھ کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کو آپ نے بائی پاس کر دیا. لگ بھگ 150 بچے, 145-47 وہ بچے جنہوں نے ابھی دنیا دیکھی تھے, وہ بھی ساری گرلز چائلڈ. کس طرح سے آپ نے بمباری کری, کوئی وصول نہیں ہے آپ لوگوں کا. اس لیے دنیا کی تمام طاقتوں کو ان سب تمام چیزوں کا وروध کرنا چاہیے. اور میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ ہمارے عرب ممالک جنہوں نے امریکن بیسز بنانے دیے اپنے ہاں, لیکن میں پھر اپیل ان لوگوں سے کرتا ہوں کہ کم سے کم اس کا استعمال وہ نہ کرنے دیں. بیسز ضرور ہیں, اور ایران نے ڈیفنس میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ سارا سب کچھ صحیح کیا. اس کو حق ہے پوری طریقے سے اس بات کا کہ وہ ڈیفنس میں قدم اٹھائے. یقیناً اس نے لڑائی شروع نہیں کری, اس نے جو کچھ بھی کیا اپنے ڈیفنس میں کیا. شرم آنی چاہیے تمام عرب ممالک سے کہ جس طرح سے ان کا رویہ ہے. آج بھی وقت ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ چھوڑ کر کے اس موقع پر کم سے کم ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں. میں انہی الفاظوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آداب کہ ہم ان وار مونگرز کے خلاف جو یو ایس اور اسرائیل ہے ان کے خلاف اٹھے, اور ہم انسانیت کا پیغام دیں, اور انسانیت کا جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہا ہے اس پہ ہم آواز اٹھائیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوتا ہے. ہر ایک تو شہید نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کرتا ہے شہید ہونے کے لیے. اس وقت خاص کر ہمارے کو اسپیکرز نے جو بات کی, میں ویمن کی ہی بات کروں گی. 1-2 باتیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو یو ایس یا دوسرے جو پروگریسو ملک ہے وہ ہیومن رائٹ وائلیشن بھی کر رہے ہیں, ویمنز ڈے بھی منا رہے ہیں. آج 8 مارچ ہے اور ویمنز ڈے ہے. ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں, ہمیں اس سٹرکچر کو دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے. مسلسل 20 سال میں دولت کی ہوس, پاور کی ہوس میں اس یو ایس میں جو ایپسٹین فائل کی جو بات ہو رہی ہے, وہاں پہ کمسین عورتوں کو, لڑکیوں کو, بچیوں کو وہ لوگ اپنے ہوس کا شکار بنا رہے تھے اور دنیا خاموش تھی. تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اوپر والا ذلت دیتا ہے تو ان کو اسی طرح ایکسپوز کرتا ہے. اور آج اس چیز کی بھی خوشی ہے, ہم لوگ سب مذہب
اور ملت کے اس کو چھوڑ کے سب لوگ جمع ہے، سیکٹ کے علاوہ شیعہ، سنی، مسلم، کرسچن، سکھ اور جو انصاف پسند ممالک ہے وہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہیں ایران کے ساتھ۔ وہ جو آیت اللہ خمینی صاحب تھے وہ لیڈر آف ورلڈ تھے، سب کے لیڈر تھے، کیونکہ وہ ناانصاف کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے تھے۔ تو ہم ان کے لیے ہمارا بہت بڑا لاس ہوا اسپرچول لیڈر کا جو رہنمائی کرتے تھے، یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا لاس ہے۔ لیکن ایک پیغام ہمارے لیے ہے کہ جس صبر، جس سیکریفائس سے انہوں نے اتنے سارے زندگی کے جو زندگی گزاری، ہزاروں بار ان کے اوپر حملے جان لیوا کیے، وہ صبر اور تحمل سے اور انصاف سے انہوں نے کام لیا اور اللہ نے ان کو شہید کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ عام طور جو پروگریسو لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی بھی اٹائر ہے، یا جو پردہ کرتے ہیں یا جو پردہ نہیں کرتے ہیں، جو پردہ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں یہ اوپریسڈ ویمنز ہے۔ لیکن اس ملک کو بتا رہے ہیں وہاں پہ جو بنیاد بنائی، جو ایک نیریٹو انہوں نے کریٹ کیا پورا ورلڈ میں کہ ہم وہاں رجیم چینج کریں گے اور وہاں پہ عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ جب سے 1979 سے یہ نیا ایران ریولوشن ہوا ہے، اس وقت 35% جو تھی ویمن ایجوکیشن تھی، اور اس وقت وہاں پہ 75 سے ابو ویمن ایجوکیشن ہے۔ اور جتنے بھی وہاں کے ہیڈ ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں سائنس کے، سٹیم کے، وہاں پہ عورتیں ان کی ہیڈ ہے، وہ ڈین ہے۔ تو اگر وہ اپریسڈ ہوتی، ان کو جاتی ظلم ہوتے، تو پھر شاید ویمن اتنا زیادہ امپاور نہیں ہوتی۔ تو ہمارے اسلام میں بھی عورت کو جتنا مرد کو، وہاں پہ تو پہلے ہی جو آیہ کریم اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر اسلام پہ جو نازل کی، تو وہ تو اقرا سے ہی ہے، تعلیم سے ہے، وہ پیغام ہے، وہ سب کے لیے ہے اور وہ پڑھاتے ہیں۔ اور یہ ایک جھوٹا نیریٹو پھیلا دیتے ہیں کہ ویمن کے خلاف وہاں پہ نیریٹو کر رہے ہیں اس چیز کا۔ اور سب سے زیادہ بات ہے کہ 160 سے اوپر بچوں کے اسکول میں ان کو بام وہاں پھینکا گیا، وہاں ڈالا گیا، اور وہ معصوم بچیاں جن نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، جن کے آنکھوں میں سپنے تھے، جو کچھ کر لیتے زندگی کے لیے، انسانیت کے لیے، ان کا قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ اور کوئی اس طریقے سے مطلب دردناک یہ چیز ہے، کلیجہ سامنے آ جاتا ہے، کس طرح ایسے ایکٹ کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو ہوس کے، جو ویلتھ کے، پاور کے شکار ہے، اٹس اونلی دا گیم آف ویلتھ اینڈ پاور، اور کچھ نہیں ہے۔ اس کو مذہبی لباس نہیں پہنانا ہے، اور ہم سب کو، ہندوستانیوں کو، پوری ہم اپنی نیشنلٹی کی بات کریں گے، اپنے کو-سٹیزنز کی بات کریں گے۔ ہمیں اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اگر ہم ہیومن رائٹ وائلیشن کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم انسان نہیں ہیں، کیونکہ کل ہمارے سرزمین پہ ہمارے لوگوں کو ایسی کچھ وقت پیش آ سکتا ہے۔ تو ہمیں ندامت میں رہ کے، اور ہم ایران کے ساتھ اس مشکل وقت میں شانہ بنا شانہ ساتھ ہیں، ہم سب ہندوستانی، اور ہمیں بہت دکھ ہے۔ عظیم جو لیڈر ہے وہ شہید ہو گئے، اور ان بچوں کو، ٹیچرز کو جو علم کی روشنی سے دنیا کو نور پھیلانا چاہ رہے تھے، ان سے ہماری تعزیت ہے، ان فیملیوں کے دکھ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس بات کو میں ختم کرنا چاہ رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔ کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گولی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ آج یہ کیفیت ہے۔ محترم وزیر صاحب یہاں موجود ہیں۔ اب میں کہوں کہ ہم تکلیف میں ہیں، شدت کی تکلیف ہے، درد ہے، افسوس ہے، کیا بتاؤں۔ لیکن آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو آپ کا
जज्बा देखा, आपकी हिम्मत देखी, और जब ज़िक्र हुआ आयतुल्लाह साहब का, ज़िक्र हुआ खामेनी साहब का और उनकी शहादत का ज़िक्र हुआ, तो हमको ये आपकी बात से और आपके तासुरात से कुछ ये अंदाज़ा हुआ कि और मज़बूत हो गए हैं आप, और मज़बूत है आपका अहद कि जुल्म का सामना आप करेंगे। और यकीनन जो आयतुल्लाह साहब का किस्सा आपने बताया कि इतनी ज़ईफ़ हो जाने के बाद भी और बहुत आप लोगों की इल्तिजा के बावजूद उन्होंने महफूज जगह पे जाने से इनकार किया, और ये कहकर इनकार किया कि जब मेरी सारी आवाम महफूज हो जाएगी तब मुझे किसी महफूज जगह पे पहुंचा देना, तब तक मुझे वहीं रहने दो जहां मैं हूँ। उन्हें अंदाज़ा इस बात का रहा होगा कि बहुत बड़ा ख़तरा था, लेकिन जो जज्बा था शहादत का, उस जज्बे की वजह से उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ कहा वही किया, उसी पर वो पाबंद रहे, आखिर दम तक उसी वक्त वो उसी पर वो पाबंद रहे, और एक बहुत बड़ा पैगाम हमको देकर गए हैं, बहुत बड़ी हमको शिक्षा देकर गए हैं, हमको तालीम देकर गए हैं। हमारा रिश्ता ईरान के साथ आप हजरात सब जानते हैं कि बड़ा कदीम रिश्ता है। वो एक सियासी रिश्ता नहीं है, वो एक समाजी रिश्ता सिर्फ नहीं है, बल्कि एक सिविलाइजेशनल रिश्ता है। हमारा रिश्ता एक बहुत गहरा सिविलाइजेशनल रिश्ता है, तहज़ीबी रिश्ता है, और दो अलग अलग तहज़ीबें एक साथ नहीं जुड़ी हैं, बल्कि एक ही तहज़ीब है, मुकम्मल एक ही तहज़ीब है। हमने क्या कुछ नहीं सीखा है, क्या कुछ साथ नहीं किया है, और इसलिए अगर आज दिल में दर्द है तो जहाँ एक तरफ इतनी बड़ी शहादत को सलाम करें हम, तो दूसरी तरफ जो रिश्ता हमेशा हमेशा का था उस रिश्ते को हम कैसे बना कर रखें, पाबंद रखें। दुनिया में जिस किस्म की उथल पुथल है और जिस तरह से अंधेरा दुनिया में बढ़ रहा है और छा रहा है, और जहाँ जहाँ कुछ लोगों ने बड़ी हिम्मत करके चिराग जलाने की कोशिश करी है, उस चिराग को हम भी महफूज कर सकें, उसको हम भी तवज्जो दे सकें। इस सिलसिले में आप लोग यहाँ सब आए हैं खिराज अक़ीदत ताज़ियती इस जलसे में खिराज अक़ीदत पेश करने को, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आपने इस जगह को चुना, आपने ये फ़ैसला किया कि आप यहाँ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आके ये ताज़ियती जलसा करेंगे। मैं रहमानी साहब का ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। बस इतना ही कह सकता हूँ कि यहाँ पर मजम्मत हुई है, सरकार ने कुछ किया नहीं किया, कितना नहीं किया, वो सियासत का भी तो खेल है, सियासत चलेगी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल इंसानियत के लिए आज सामने आया है, और उस इंसानियत पे जो सवाल उठा है उस पर गौर करने का, उस पर तवज्जो करने के लिए हमें आमादा किया है। इस बड़ी शहादत ने हमको उस बात पे आमादा किया है कि आगे हमको और क्या देखना है, क्या कुछ हमको अभी आगे देखना होगा, और किस तरह से हम फिर से दुनिया के आलम के सारे ही निज़ाम फिर से सुधार पाएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिका का ज़िक्र होता है, अगर आप गौर फरमाएं तो वहाँ भी लोग बटे हैं, वहाँ भी वो लोग हैं जो समझते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जमहूरी निज़ाम है, कब बदल जाए, कब कोई कह सकता है कि वो नहीं बदलेगा, लेकिन जब जमहूरी निज़ाम बदले और सही जानिब बदले, इसकी हम दुआ करें। हम दुआ करें, इस बात की दुआ करें कि इतनी बड़ी शहादत जो है वो हम उस शहादत पर पाबंद होकर उस शहादत के दिखाए रास्ते पे हम लोग चल सकें, चलते रहें, और वही जज्बा लेके चलें जिस जज्बे का पैगाम और इंस्पिरेशन आयतुल्लाह साहब ने दी है। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, आपका बहुत आने के लिए, आपको यहाँ पहुँचने के लिए और यहाँ पर अपना ये पैगाम देने के लिए ख़ास तौर पे वज़ीर सफ़ीर साहब का मैं एहतराम करता हूँ और बहुत बहुत आपको शुक्रिया करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि हम लोग
اپنی طرف سے ہر ایک شخص کتنا بھی کر سکے، ایک مٹھی بھر کچھ کر سکیں یا کتنا بھی کر سکیں وہ کریں ضرور، کیونکہ انسان کا امتحان ایسی ہی گھڑی میں آتا ہے، اور اس امتحان میں ہم کامیاب رہیں، بس یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہی ایک فریاد ہے، وہ اس میں ہم کو کامیاب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تو سچ ہے کہ مکینوں سے مکان زندہ ہیں، یہ تو سچ ہے کہ مکینوں سے مکان زندہ ہیں، سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں زندہ ہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ مکینوں سے مکان زندہ ہیں، سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں زندہ ہیں۔ 14 صدیوں کا سفر توڑ چکا دم، لیکن آج تک آپ کے قدموں کے نشان زندہ ہیں۔ 14 صدیوں کا سفر توڑ چکا دم، لیکن آج تک آپ کے قدموں کے نشان زندہ ہیں۔ حکم یہ ہے کہ شہیدوں کو نہ مردہ سمجھیں، صرف ہو جاتے ہیں نظروں سے نہاں زندہ ہیں۔ خواتین و حضرات، تعزیتی جلسے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے لیے کئی مسائل ہیں، اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں زبان لڑکھڑانے لگے تو کیا بولا جائے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کپ کپانے لگیں تو کیا لکھا جائے، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عقیدتوں میں ڈوب کر آنسوؤں کی زبانی کیا گفتگو کی جائے۔ مگر گفتگو کرنی ہے، اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ خواتین و حضرات، آج سے 40 سال پہلے میں نے ایران کلچر ہاؤس میں آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کے حوالے سے ایک شعر پڑھا تھا، اور وہ شعر آج بھی صادق آتا ہے، اور وہ شعر یہ تھا کہ اسلام کا آئینہ کردار خمینی، اسلام ہے ایک دائرہ پر کار خمینی۔ یہ 40 سال پہلے میرا شعر تھا۔ آج کا شعر یہ ہے حضرات گرامی کہ ایسے انسان سے کیا غرض مجھ کو جو میرا زخم بھر نہیں سکتا، ہو گئے متحد اگر ہم لوگ ختم کوئی بھی کر نہیں سکتا۔ حضرات، یہ شخصیت جو آپ کی آنکھوں کا نور بنی ہوئی ہے اس وقت، ان کے حوالے سے جتنا بھی بولا جائے کم ہے، لیکن میں صرف 3 منٹ میں اپنی بات کہہ کے اپنی جگہ لوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک عظیم ترین پیغام 1400 سال کے بعد ایران سے آیا کہ لا سنی لا شیعہ، لا سنیہ لا شیعہ۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کا سلسلہ جو تھا وہ اس عظیم المرتبت شخصیت تک پہنچا، اور انہوں نے آپ کے درمیان یہ ثابت کیا کہ موت تو آنی جانی ہوا کرتی ہے، لیکن کل خیبر کی فتح کا ذکر ہوا، بدر کی فتح کا ذکر ہوا، ایران کی فتح کا ذکر ہوا، کربلا کا ذکر ہوا۔ بتانا یہ ہے کہ لوگ مرتے رہتے ہیں، لیکن وہ زندگی کیا ہے کہ جو مرنے کے بعد یاد نہ کی جائے۔ حضرات گرامی، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، وہ کسی بھی حال میں ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ مرنے والے کی جبیں روشن ہے یوں ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہوں اندھیری رات میں۔ آئیے حضرات، اس تعزیتی جلسے میں صرف یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج سفیر محترم کی خدمت میں ایک پیغام آپ سب کی تعلیم کے درمیان یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج اتحاد امت کا جو عظیم ترین کام اس شخص نے شہید ہو کے کیا ہے، وہ ہندوستان نہیں پوری دنیا میں آیا ہے، اور آج بغیر کسی مسلک کے ہم آپ لوگ ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے، ہماری آواز ایران تک پہنچائی جائے۔ یہ جو موقع ہے اس وقت کا، ہم ایک کام کر رہے ہیں، مشن ایجوکیشن میری تنظیم ہے، اس کے تحت ہم کام کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کے ایک اور چیز ہے، وہ ہے پیغام قرآن۔ قرآن کا پیغام ہے کہ منظم ہو جاؤ، اور ہم مسلمان ہیں، اور ایک سازش اس دنیا میں سازش کرنے والا آیا اور انہوں نے شروع کی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ یہودیزم نے بانٹنے کے لیے یہ کام کیا، اور اس موقع پر جب ہمارے آیت اللہ خمینی صاحب کی شہادت کے بعد اس کو کچھ لوگوں نے اس موقع کو کیچ کرنے کی کوشش کی کہ اس تفریق کو اور بڑھایا جائے شیعہ سنی کو، اور ہم
ان کو یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ اب شیعہ سنی والی بات ہی کو نہیں, اب تو ایمان والوں میں اتحاد شروع ہو چکا. شہید اعظم ایت اللہ خمینی صاحب نے یہ پیغام دے دیا ہے, اب یہ اتحاد کا پیغام پوری دنیا میں جائے گا. اب یہ تفریق ختم ہو کر رہے گی, اور جو لوگ اس سازش میں لگے ہوئے ہیں, بانٹ رہے ہیں, فرقوں میں مسئلوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ناکام ہوں گے. اب کیونکہ ہم یہاں بیٹھے خالی شوق منائے نہیں آئے, ہم تعزیت کرنے شوق منائے نہیں آئے, بلکہ یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ اب ہم متحد ہو چکے ہیں. اب اتحاد کا پیغام جائے گا, کیونکہ اب ان میں سے نہیں ہے کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے نظام گلشن, اب منتظر ہو تو مارو شور مچاتے کیوں ہو. ہم منتظر ہونے والے میں سے نہیں ہیں. اور یاد رکھیے اس بات کو کہ سوال یہاں کا نہیں ہے, پوری دنیا میں نظام امن, نظام سلامتی قائم کرنے کے لیے اب ایران نے جو یہ پیغام دیا ہے, ہمارے آیت اللہ خمینی صاحب نے پیغام دیا ہے, وہ شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک پیغام دے کر گئے ہیں, اور اس پیغام کو ہمیں اپنانا پڑے گا. میں زیادہ لمبی بات نہیں کہوں گا, پیغام صرف یہ ہے کہ جو بھی آج اس بات کو لے کے ایک دوسرے کو گالیاں بکیں, جو برا بھلا کہیں, وہ ایسے وہ یہ نہیں کر رہا ہے, یہ نہیں کر رہا ہے, یہ نہیں کر رہا ہے. اب ہم سب ایک ہو کر کر رہے ہیں اور ایک ہو کر کریں گے, اور دنیا کا یہ ظالم جو دل میں تفریق ڈالنا چاہتا ہے, بدامنی پھیلانا چاہتا ہے, تفرقہ کھڑا کرنا چاہتا ہے, وہ یہ سن لے کہ اب وہ ناکام ہو چکا ہے اور وہ ناکام ہو کر رہے گا. اب ہم اتحاد پیدا ہو چکا ہے, ہم اتحاد پیدا کر چکے ہیں. ہم شوق منانے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم دشمن کی تلاش میں لگ چکے ہیں, دشمن کو ہم نے پہچان لیا ہے. سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے دشمن کی پہچان ہوتا ہے. دشمن کو ہم پہچان چکے ہیں. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ظالموں کی مدد کرتے ہیں, ظالموں کی غلامی کرتے ہیں, ذہنی غلام بن جاتے ہیں, لیکن ہم اب ذہنی غلام بننے والے نہیں ہیں. چاہے معاملہ سیاست کا ہو, چاہے معاملہ کسی چیز کا بھی ہو, اب ہم اس دنیا میں اتحاد کا پیغام دیں گے, قرآن کے حساب سے منظم ہو کر چلیں گے, منظم ہو کے میدان میں آئیں گے. اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے, اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کا میں دوست نہ بناؤ, سورہ ممتحنہ موجود ہے, قرآن میں پیغام موجود ہے. آج اس پیغام کو ہم قرآن کی روح سے اپنا چکے ہیں کہ اب ہم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو کبھی نہ اپنا دوست بنائیں گے, نہ ان کا ساتھ نہیں کسی کی مدد بھی. یہ تعزیتی میٹنگ تو آپ مان لیجئے, لیکن ہمارے نزدیک یہ تعزیتی میٹنگ نہیں بلکہ یہ ہدایت کی میٹنگ ہے, یہ آگے بڑھنے کی میٹنگ ہے, یہ منظم ہونے کی میٹنگ ہے. اور اس کا مبارکباد دیتے ہیں جناب تسلیم رحمانی صاحب کو. میں ان کو پڑھتا ہوں, اخبار میں ان کے آرٹیکل چھپتے ہیں, یہ جتنا کام کرتے ہیں, جتنا میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں. میں ان کا ہر آرٹیکل پڑھتا ہوں, ہر آرٹیکل انتظام میں رہتا ہوں اس کے. اور یہ ایک مخلص انسان آج اس کام کو لے کر چلے ہیں. شہر میں ہو رہی تھا پتہ نہیں کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. میں نے کہا یہ پروگرام, یہ اجلاس, یہ تعزیتی نشست کا انعقاد تسلیم رحمانی صاحب کر رہے ہیں, اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کا حوصلہ کیا, اتنی ہمت کی ہے. اب پورے ملک پہ پیغام جائے گا اور جانا چاہیے. آواز دو, ہم ایک ہیں, آواز دو, ہم آواز دو, آواز دو. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر رحمانی صاحب, خواتین و حضرات, سمے بہت ہی سیمت ہے. میرا ارادہ تھا کہ میں ساتھ ساتھ ہندوستانی میں اور انگریزی میں بولوں تاکہ سفیر صاحب جو ہمارے بیچ میں موجود ہیں وہ سمجھ پائیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. لیکن کیونکہ مجھ کو بس 5 منٹ دیے گئے ہیں, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں انگریزی میں بولوں گا تاکہ سفیر صاحب تک میرا جو پیغام ہے وہ پہنچ جائے. So, Excellency, we have gathered here, I don't like this. We have gathered here to express our deep condolences on the terrible excesses that are taking place in your country, beginning with the brutal assassination of Ayatollah Khamenei. It was horrible to see the head of your state, the supreme leader, whom we call the Sarvottam Rahbar, being assassinated by a war criminal supported by a lunatic.
And it is very, very unfortunate. It is very, very unfortunate that this land of Mahatma Gandhi, this land of Jawaharlal Nehru, is unable today to even express its sorrow at the assassination of the supreme leader, because we have become vassals of the United States. The example that Iran has set is the example we must follow. Otherwise, we will all become slaves of American imperialism. I am sure that Iran not only will win this war, it is actually winning this war. And it is winning this war because the past shows us that American military might means nothing because it has no moral strength. If it had had moral strength, then they would have been able to defeat Hitler. They didn't defeat Hitler. It was Stalin of the Soviet Union who actually defeated Hitler. And the United States played a small role at the end. After that came China. Were they able to defeat the Communist Party in China? No. They tried their best, but they couldn't succeed. They couldn't succeed in Korea in 1953 when the armistice was declared. And who was responsible for that armistice? We, because we were the chairman of the Neutral Nations Repatriation Commission. In 1954, after Dien Bien Phu, when the French were defeated and they were heavily helped by the Americans, who was made the chairman of the International Supervision and Control Commission of Indochina? India. India was not even invited to the peace conference. But V.K. Krishna Menon was sitting in the Beau Rivage Hotel, and he from the outside played such an important part that Pierre Mendès France, the Prime Minister of France, said that there were 9 people at the conference table, but 10 countries participated, the 10th being India. And Zhou Enlai was so grateful that he begged V.K. Krishna Menon to make arrangements for him to come to Delhi in the month of June. He was told that Delhi is like a furnace in the month of June. So could he come a little later? And he insisted that he had to say thank you to Jawaharlal Nehru at that time. This happened in 1954. We became the chairman of the International Supervision and Control Commissions for Vietnam, for Cambodia, and for Laos. And in that capacity, I happened to be posted in North Vietnam, in Hanoi, in the Indian Foreign Service. And when I went there, I saw what had happened as a result of the bombing that North Vietnam had been subjected to from 1965 to 1968 November when I reached there. And I saw a brave and determined people who said, however many bombs may fall from the sky, we're going to stand for our independence. And ultimately, who won in Vietnam? It was the Americans who got defeated, and it was Ho Chi Minh's people who won there. In exactly the same way, in 1961, we saw what happened in Cuba. At the Bay of Pigs, John F. Kennedy attempted to bring down the regime of Castro. They even put bombs inside his cigar to blow him up. Yet, who won? Castro won. Until today, the Cuban regime is run by the Communist Party. After that, we saw what happened in Afghanistan. Like dogs running, the Americans put their tail between their legs and ran away from Afghanistan. This is what happens to America.
What happened in Iraq? In Iraq, they did kill Saddam Hussein, but they've created a leader called Muqtada al-Sadr, who is a Shia, and who has declared in Iraq a week's mourning for the death and martyrdom of Ayatollah Khamenei. Equally, when they went into Somalia, when they went into Libya, when they went into Tunisia, when earlier they went into Lebanon, who won? It was the people of those countries who won, not the bloody Americans. So I am 100% certain that Iran will prevail in this war. And it is such a bleeding shame, such a shame, that the government of India, the government of Mahatma Gandhi's India, the government of Jawaharlal Nehru's India, the government of Indira Gandhi's India, the government of Rajiv Gandhi's India does not have the courage to convey its condolences to the Iranians through the mouth of either the President of this Republic, nor the Prime Minister of this Republic, nor the Foreign Minister of this Republic, but sends a civil servant to go to the Iranian Cultural Center, because the people of India were horrified that the government of India was keeping quiet at this atrocity that had been committed in Iran. So therefore, sir, I seek your mercy. I seek your sympathy. I seek your condolences for the death of Indian morality, which happened on the 26th of February, when our Prime Minister fetched up to greet a war criminal who is under investigation for genocide. As far as Mr. Trump is concerned, he is not a war criminal. He hasn't committed genocide. He just needs to be put in the psychiatric ward of a mental hospital. The man does not know what he is doing. Today, there are two countries, Israel and America, that are attacking your country, killing thousands of Iranians, killing school children, quite apart from Ayatollah Khamenei himself and 40 of his closest advisors in politics, in diplomacy, in the military, in the expectation that in the vacuum the people of Iran will arise. The people of Iran have shown whose side they were on the 6th of February 2026, the anniversary of the victorious celebration of the Ayatollah's revolution in 1979. 22 million Iranians fetched up in Tehran and elsewhere. And today, Mr. Trump does not even have the support of 22% of his country. So your victory is not only assured, your victory is taking place now. And Mr. Trump is too illiterate to know that Iran's existence began in Karbala in the 7th century AD, when Ali and Hussein were martyred and Shiaism came into Islam. The symbol of that Shiism, the manifestation of the Shia philosophy was the Ayatollah's Iran. They know that Shahadat, as we call it in India, I don't know the Farsi word for it, but the Shahadat is the best way to reach the gates of heaven. That you may commit suicide, but Allah makes you a martyr. And so when you arrive there, you are greeted perhaps by Allah Ta'ala himself. One doesn't know. A martyr never dies. He re-manifests himself elsewhere.
And that is the message that has been given by the Shahadat of Ayatollah Khamenei and 40 of his closest advisors. They expected chaos. What chaos? There's been a smooth transition, and you're soon going to be electing your new supreme leader. In the meanwhile, Ayatollah Mujtaba Khamenei has taken over as the acting supreme leader. There's a completely normal transition of power from one generation to another. Mr. Trump doesn't know his right hand from his left hand. And Mr. Modi is attempting to supply him with both the hands. It's shameful. How can Mahatma Gandhi's India come to this condition? Mahatma Gandhi said, and I'm quoting, in 1938, he said, Palestine belongs to the Arabs, as England belongs to the English and France to the French. That is the country that we were. And rushing to meet with Netanyahu 48 hours before he becomes an assassin is what our current government is doing. This man may have been elected by 1/3 of the people of India. He didn't get my vote. He doesn't represent me. I have known every one of your predecessors, Mr. Ambassador. I would like to personally come and meet you to convey my deep sense of sorrow at what is being done to your country, and at the same time to reassure you that as far as one Indian is concerned, but perhaps I can say on behalf of the 300 Indians who are sitting here, that we are with you, that we will remain with you, that we recognize the enormous contribution you have made to religion in India, to the language of India, to the civilization of India. Our relationship goes back at least 4,000 years. For it was through your country that the Aryans came here. In Persepolis, Shiraz, you can see that the Western Aryans remained there and the Eastern Aryans crossed the Hindu Kush. And the proof of that is that we have a great myth in Hinduism of the churning of the ocean to produce the Amrit or the nectar of eternal life. The difference between the Iranian version and the Indian version is that in the Iranian version, the good people are the Ahuras and the bad people are the devils. Whereas in the Indian version, the bad people are the Asuras and the good people are the Devas. So we're telling the same story, but with opposite characters. And we would have said the same if you, Mr. Ambassador, was able to pronounce the word sir. It's only because you can't pronounce the word sir that we have become Hindus, otherwise we would have been Sindhus. And because you can't pronounce the word sir, you call them Ahuras, where we call them Asuras. So your country and our country are locked together. Until 200 years ago, Persian, Farsi, was the language of India. It was the language of Indian administration. It was the language of Indian justice. It was the language of Indian politics. In fact, when I saw Mughal-e-Azam, I thought Akbar would be horrified because he's being shown in that film as speaking Urdu. They never spoke Urdu. They spoke pure Farsi. And it is Humayun who was rescued by you after he was defeated by Sher Shah Suri. And we have always been beholden to you. Our poetry depends on you. Our literature belongs to you. Our music belongs to you. Our painting belongs to you. The Taj Mahal belongs to you. So we owe you so much that the least we can do today is to stand by you in your hour of tribulation and to say,
that we are with the people of Iran. We are with the leadership of Iran. We are not ashamed of being with the Iranians. I at least say that on behalf of this entire gathering. And may the devil take the hindmost. आपको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि हमारे बीच में आप आए. हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी मौजूदगी फरमाया, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुझे मौका मिलेगा आपसे अलग मिलने का, और जब मैं आपसे अलग मिलता हूँ तो अपना शौक़ तब जाकर मैं प्रकट करूँगा. खुदा हाफिज़, शुक्रिया, नमस्कार. बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब मणिशंकर साहब. आपने बहुत ही फोर्सफुल मैसेज दिया है भारत के अवाम की तरफ से, हमारी तारीख़ और हमारी सकाफ़त के हवाले से भी, हमारी गैरत, हमारी इंसानियत के हवाले से भी जो मैसेज आपने दिया है, यही सच है, यही हक़ है जिसका एतराफ़ मुल्क को करना चाहिए. इससे पहले कि मैं सफ़ीर मोहतरम को यहाँ ज़हमत दूँ, आगे हैं, मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि इस तमाम गुफ्तगू के नतीजे में जो कुछ आप महसूस करते हैं, प्लीज़ कन्वे योर फीलिंग्स. डॉक्टर फ़तेह अली साहब. Bismillahirrahmanirrahim. Before I start my speech, I want to say to the ambassador, we want, as ambassador in India, we want to have a good relation, and our duty is to boost and strengthen the bilateral relation. And now we have a good relation with the national of India, and fortunately with the government, but they have own policy, and we want to say that don't interfere in the bilateral. You have some explanation in this case. We believe that we should stand on the right side of the history. And so yeah, we are mourning because we have lost a great figure. And I said to your colleagues that our eminence always advise us, try your best to stand on the right side of our history. And I said to you that, and to all the people, we believe that His Eminence stood on the right side of history, and he received his reward, because we believe that martyrdom is not granted to everybody, selected and elected by Almighty Allah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ayyuha al-imam al-shahid السيد علي الخامنئي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر
جاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فرحمك الله حيا وميتا. Dear respected scholars, distinguished guests, dear brothers and sisters, first of all, I pray to God to accept the prayers and worship of all believers and those who are fasting in this blessed month of Ramadan. I also pray that God gives all of us patience, wisdom, and strength in these difficult days. Today we have gathered here with heavy hearts. This is a day of deep sadness, not only for the people of Iran, but also for many free and justice-loving people around the world. The loss of a person who for many years was a symbol of faith, resistance, and strength is a great loss for all those who believe in justice, independence, and human dignity. For the people of Iran, this loss is very deep and painful. Today we have lost not only a political leader, but also a guide, a respected scholar, and a spiritual father. Ayatollah Khamenei was a person who devoted his life to serving the people, defending the dignity of Iran, and supporting oppressed people around the world. For many people in the Muslim world, he was not only a leader, he was also a voice that never stayed silent in the face of injustice. He always spoke about the independence of nations, justice, and the right of people to live with dignity and respect. When we speak about his martyrdom, remember the martyrdom of Imam Ali, just as Imam Ali was a symbol of justice and standing against oppression. Ayatollah Khamenei also tried throughout his life to defend truth, justice, and dignity of nations. He strongly believed that nations must decide their own future and that no power has the right to impose its will on others. His eminence stood beside his people until the very last moment. He was not a person who ran away from responsibility or danger. His life was full of commitment, courage, and service, and martyrdom is the path of God was the reward is received for his steadfastness. Dear brothers and sisters, what we see today is the old struggle between truth and falsehood. It is the struggle between justice and oppression, between the independence of nation and the domination of powerful states. On one side are nations that want to live freely, protect their culture and identity, and build their future by their own will. On the other side are powers that think they can break the will of nations through pressure, threats, and aggression. But history has shown many times that the will of a nation cannot be silenced by force. Throughout its long history, Iran has faced many serious challenges, from wars to sanctions and pressure. Yet each time, through faith, unity, and resistance, the Iranian people have defended their dignity and independence. Today, the same spirit is alive among the people of Iran. Our people may be sad,
but they are not hopeless. They know that a past that began with faith and sacrifice doesn't end with the passing of one person. Ideas and values remain, and they continue in the hearts of future generations. In closing, we pray to God to bless the soul of our martyr leader, and with his endless mercy to give patience and peace to his family, to the people of Iran, and to all those who loved him, and to guide all of us on the path of truth, justice, and peace. I would also like to sincerely thank all those who stood with the people of Iran in these days of sorrow, and we show their sympathy by sending message to condolence and holding memorial ceremonies for our martyr leaders. These valuable expressions of solidarity, kindness, and humanity have made the deep ties between the great nations of Iran and India even stronger, and they will remain in the historical memory of the Iranian people. Thank you so much. कभी सोचिए कि क्यों इतने सारे लोग ईरान के साथ खड़े हुए हैं और क्यों भारत की खामोशी भारत के लोगों को नागवार गुजर रही है। सुनिए हुजूर, जब जुल्म बढ़ता है और जब जालिम इतना ताकतवर होता है कि उसके सामने बोलने की हिम्मत भी कोई ना करता हो, ऐसे में अगर कोई एक आदमी उसको ललकार रहा है, उसको आईना दिखा रहा है, तो बाकी खामोश लोगों को हिम्मत बढ़ती है। उन्हें लगता है कोई है जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि जो जालिम होता है ना, वो जालिम होता है। वो जालिम कभी किसी का दोस्त नहीं होता है, वो मौका परस्त होता है। यही ये लोग संदेश दे रहे हैं इस कंडोलेंस मीटिंग में। भारत ने इतने पुराने रिश्ते, सदियों से चले आ रहे रिश्तों पर इतनी बड़ी सी दरार खींच दी है। सब पूछ रहे थे कि इतने वक्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों खामोश थे। चलिए, आप लड़ाई में किसी का साथ ना दें, लेकिन जिस तरह से लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं, जिस तरह से सिविलियन वहाँ पे मारे जा रहे हैं, और जिस तरह का आतंकवादी हमला यूएस और इजराइल ने किया है, उस पर एक दुख तो व्यक्त कर सकते थे। पर अब लोग कह रहे हैं आपने बोला, लेकिन शायद हुजूर आते आते, बोलते बोलते बहुत देर कर दी। नमस्कार।